أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر تم ميقات ربك 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إلي قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إن استفدت على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفسيرا لكل شيء فخذوها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذ سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذ سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. حمد و ثنا کے بعد تصویر و تحلیل اسی اللہ کی جو سب کا مالک ہے، جو سب کا خالق ہے. درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نواں پارہ سورۃ الاعراف، چھٹا رکوع یہ ہے. ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا. اور فرمایا کہ پھر اس کو ہم نے پورا کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. 10 راتیں اور بڑھا کر اس کو 40 راتوں کا کر دیا تھا. اللہ جل شانہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو جب بنی اسرائیل سے نجات حاصل کی اور وہ لوگ جو اللہ کے مقابلے میں نکلے تھے، جو نظریہ رسول کے مخالفین تھے، تباہ و برباد ہو گئے، تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کتاب عطا فرماؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سے ملاقات کے لیے پہلے 30 دن کے روزے رکھو. پاکیزگی کی حالت میں، طہارت کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کے روزے رکھے. اس کے بعد پھر ایک دن مسواک کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں مجھے خوشبو آتی تھی بہت پسند تھی، لہٰذا اب ایسا کریں کہ 40 دن کے روزے آپ مکمل کریں. تو پھر فرمایا کہ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. میں نے 40 دن تک کا وعدہ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام سے پورا کیا. اور پھر کیا ہوا؟ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ. روزے رکھنے کے بعد اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے اور تورات کے حصول کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے. اور اللہ جل شانہ نے ہر طرف سے اس پہاڑ کو ہر قسم کی جو بھی نجس چیزیں تھیں، جو بھی آلائش سی، سبھی سے صاف، مطہر و طیب کر دیا. اور ایسا حالات پیدا کر دیا کہ دور دور تک اس پہاڑ کے قریب کوئی نجس چیز نہیں رہ گئی. ہر طرف پاکیزگی، طہارت، خوشبو اور ہر جگہ معطر ہو چکی تھی. تو اللہ جل شانہ نے براہ راست کوہ طور پر اللہ کو تجلیات دکھائی. اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ تختیاں، لوح و قلم تک موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دکھلا دی، اور ان کی جو آوازیں آ رہی تھی وہ بھی دکھلا دی. پھر اللہ نے کلام کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا منہم من کلم اللہ. قرآن پاک اس کے اندر وضاحت بیان کرتا ہے منہم من کلم اللہ،
کہ رسولوں میں کچھ ایسے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کلام کیا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، جو اللہ جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے، لیکن اس کلام کے اندر اتنی شیرینی تھی، اتنی مٹھاس تھی اور اتنی لذت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، جس کی آواز کے اندر اتنی شیرینی مٹھاس ہے کہ وہ خود مالک کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو تورات لینے کے لیے اللہ کے پاس گئے، پھر دل کے اندر ایک اور چاہت پیدا ہوئی کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی زیارت کی جائے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے، اور فرمائے کہ وقال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام سے، وقال موسیٰ اخی، اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ ہارون اخلفنی بقومی، جب تورات لینے کے لیے اللہ سے کلام کرنے کے لیے گئے تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہارون کو میرا خلیفہ بنا دی میری قوم کے اندر، تاکہ وہ اصلاح رکھے، اور ولا تتبع سبیل المفسدین، اور ایسے راستے پر نہ چل پڑے قوم کے جو فساد زدہ حالات میں پڑ جائے اور مفسد ہو جائے، قوم تباہ و برباد ہو جائے۔ اور اللہ فرماتے کہ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی اللہ کی اور اس سے کلام کیا، کلم ربہ، پھر محبت بھرے انداز سے جو ساری تجلیات کو دیکھا، اللہ کی نورانیت کو دیکھا، تو اس کے بعد کہنے لگے قال رب ارنی انظر الیک، کہ اللہ مجھے اپنی زیارت دکھا، مجھے اپنی تجلی دکھائے، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال رب ارنی انظر الیک، کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ ہاں قال لن تر ولکن انظر الی الجبل، اگر تو پہاڑ کی طرف دیکھے، میں اپنی تجلی کو ڈالتا ہوں پہاڑ کی طرف، اگر تو پہاڑ کو دیکھ سکے گا نا تو پھر تو میری زیارت کر لے۔ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھو، ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنے مقام پر ٹھہرا رہا تو تم مجھے عنقریب دیکھے گا۔ اور فلما تجلی ربہ للجبل، اور جب تجلی ڈالی اللہ نے پہاڑ کی طرف تو کیا جعلہ دکا موسیٰ، جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ اے اللہ میں نے جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی چاہا، تیری ہستی اتنی بڑی ہے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ موسیٰ علیہ السلام یہ دنیا کی آنکھ سے انسان ہے جو اللہ کو نہیں دیکھتا تھا، آخرت میں تو علماء جمہور فرماتے ہیں کہ انسان جنت کی آنکھ سے اللہ کی زیارت کرے، اور نبی علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ کی زیارت کی 2 دفعہ، احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی آنکھ سے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی زیارت کی جائے، وہ تجلی کو برداشت نہیں کر سکے جو پہاڑ پر پڑی، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، فرمایا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور تیری طرف پلٹ کے آتا ہوں، میں سب سے پہلا مومن جو توبہ کرنے والا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا قال یا موسیٰ ان اصطفیتک، اے موسیٰ میں نے تجھے چنا، اعلی الناس لوگوں پر بے رسالتی، رسالت کے اعتبار سے، اور پھر کلام کرنے کے اعتبار سے میں نے تیرا انتخاب کیا، اور جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اس پر شاکر ہو جا۔ اور وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تختیوں پر سب کچھ لکھ دیا ہے، مواعظ و نصیحت جو کچھ بھی ہے، زبرجد یاقوت کی بنی ہوئی تختیاں سے 10، جس کے اوپر اللہ کے احکامات لکھے ہوئے تھے،
جو کچھ بھی رب نے دینا چاہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ان تختیوں پہ لکھ دیا. فرمایا کہ فخذھا بقوۃ، اس کو قوت سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو. اور وامر قومک، اور حکم دو اپنی قوم کو یاخذوا باحسنھا، کہ آسان طریقے سے اللہ کے احکامات کو پکڑ لو جو تورات کے اندر رکھا ہے. اور اگر تم ان سے منکر ہو جاؤ گے، اگر یہ قوم نہیں مانے گی احکامات کو، اللہ کے احکام کو جو تورات کے اندر مرقوم ہے، ساریکم دار الفاسقین، تو عن قریب تم ایسی جگہ پر جا پڑو گے، ساریکم دار الفاسقین، کہ جو کہ فاسقوں کا گھر ہے. یہ ایسے حالات آپ پہنچے گے تم پر کہ جو پہلی امتوں پر گزر چکے. یعنی کہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر تم آپ بھی اللہ کی اس کے رسول کی موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے تو بہت برے انجام کی طرف تم پلٹ جاؤ گے، فاسقوں کی طرح تم بے راہ و تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اور اللہ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں عن قریب ایسے لوگوں کو کہ جن کے دلوں کے اندر تکبر ہے، وہ میری آیات میں ایمان نہیں لا سکتے، وہ حق دیکھ کر بھی منکر ہو جاتے ہیں، میں پھیر دوں گا ان کو اپنی آیات سے، حق سے سرکشی اور بغاوت میں یہ اتر آئے گے لوگ. اور جب وَيَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، اور میری جب آیات ان کے سامنے آئیں گی تو اس پر ایمان نہیں لے آئیں گے، کبھی ایمان نہیں لائیں گے. اور وَيَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يتخذ سبیلا، جب سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے گا تو اس کو نہیں مانیں گے. اور وَيَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يتخذ سبیلا، اور جب برا راستہ انہیں دکھلایا جائے گا، سرکشی طغیانی گمراہی ضد کا، اس کی پیروی کریں گے. اور اس وجہ سے قَذَّبَ بِآیاتِنَا، کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ہمارے احکامات کے منکر ہوئے، اور وہ لوگ غفلت میں پڑے وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اور اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت میں میرے ساتھ ملاقات کو جھٹلایا، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، میں ان کے اعمال ضائع کر دوں گا. جو آخرت کا منکر ہے، میری آیات کا منکر، چاہے جتنی بھی اس نے نیکیاں کی، اللہ کہتا ہے میں اس کو ضائع کر دوں. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہی ان کی جزا ہے کہ وہ جو اعمال کرتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس رکوع کے اندر اللہ نے بیان کی ہے. اس سے اگلے رکوع میں مزید بیان ہے، اور یہی حالات چل رہے بنی اسرائیل کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے. تو اگلے رکوع کو انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے، اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کا جو اس کے اندر مضامین ہے وہ سارے، اس کے اندر وہ بیان کیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا دیا تھا لوگوں نے. وہ سارے حالات و واقعات اگلے رکوع میں بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ مالک قبول فرمائے. اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، قرآن پاک کی برکت سے پاکستان کے حالات کو بدل دے. یا اللہ جو بھی غربت زدہ لوگ ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے. دنیا فانی سے چلے گئے مالک سبھی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اے مالک جو دنیا فانی سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور نیک بنا. اللہم اجعل واحد امت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اکرم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک آج تک جتنے لوگ توحید اور رسالت پر فوت ہوئے، اے مالک سبھی کو معاف فرما دے، سبھی کی غلطیوں لغزشوں خطاؤں کو معاف فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے پاک بنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وَإِطْرَاتِهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، صلی علی کل الملائکۃ المقربین.
وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين.